نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم ورثتي ورثة الأنبياء من قبلي فمن يرثني فهو في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، دین اسلام میں علم اور عالم کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم کے ارشادات اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اتنی ہیں کہ جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ علم اور عالم کو دین اسلام میں بہت فوقیت حاصل ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اور اسی چیز کے پیش نظر ہم تمام اہل اسلام کو علم اور عالم دونوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دونوں کی طرف توجہ دینے کا طریقہ کار اور پالیسی الگ الگ ہے۔ علم کی طرف توجہ دوسرے طریقے سے دی جائے گی اور عالم کی طرف دوسرے طریقے سے۔ آج کی اس تقریر میں صرف علم کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ علم کی طرف توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی طرف توجہ دیں، دونوں میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں۔ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے مذہبی اور دینی علوم کو بھی حاصل کریں اور عمومی دنیا کے پیش نظر عام حالات اور عصری علوم پر بھی توجہ دیں۔ فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ مکمل طور پر ایک قسم کی پستی اور کمتری کا شکار ہے، اور اس کی جو خاص وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک اہم چیز علم ہے۔ یعنی ہم نے گزشتہ چند دہائیوں سے علم کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک قسم کی ذلت کا شکار ہیں، اور یہ بات یقینی ہے، اور ویسے بھی شریعت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم مکمل طور پر علم پر توجہ دیں، اور ساتھ ہی حالات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم علم پر توجہ دیں۔ شریعت میں مختلف مقامات پر علم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں صاف طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ جاننے والوں کو ہر طریقے سے فوقیت حاصل ہے، اور جاننے سے صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف دینی علم کو جان لیں یا صرف دنیاوی علم کو جان لیں۔ علم ہر طور سے علم ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے کا ہو۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بہت بلند ارشادات فرمائے ہیں علم کے سلسلے میں۔ ایک مقام پر ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ دینی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے یا دنیاوی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم اپنی جگہ علم ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا ضروری ہے اپنی وسعت کے بقدر۔ اسی طرح حالات کے پیش نظر اب تو ہر شخص جانتا ہے کہ جو قوم علم اور تعلیم پر توجہ دے گی وہی کامیاب ہے۔ جس نے علم کے میدان کو پیچھے چھوڑ دیا
وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. وقتی طور پر وہ طاقت اور مال کے ذریعے اپنی بلندی ثابت کر سکتی ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ اور دائمی طور پر اگر کسی کو فوقیت اور ترجیح حاصل ہوگی تو وہ علم کے ذریعے حاصل ہوگی. اس سلسلے میں اگر ہم اپنے ہندوستان کا جائزہ لیں تو ہم علم کے میدان میں جو پیچھے ہیں اس میں کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں اور کچھ غیروں کی سازشیں ہیں. اس تعلق سے ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارا علمی معیار اور مراحل الگ الگ ہیں، اور اسی چیز کے پیش نظر دشمن ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے. علم کے مراحل کی بات کی جائے تو مطلق علم اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی خواہ کوئی بھی علم ہو اس کی ایک طریقے سے فوقیت ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں اقسام نکل جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف دنیاوی علم حاصل کیا جائے، دوسرے یہ ہے کہ صرف دینی علم حاصل کیا جائے، تیسرے یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کیا جائے. تو اگر ہم مرحلے کی بات کریں تو اس سلسلے میں سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کریں، کسی ایک میدان کو پیچھے نہ چھوڑیں. یہ نہ سمجھے کہ دینی علم ضروری ہے دنیاوی ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی نہ سمجھے کہ دنیاوی ضروری ہے دینی ضروری نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک مرحلہ ہے، ہر چیز کا ایک معیار ہے. سب سے اونچا درجہ ہم دیکھتے ہیں تو یہی ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کیا جائے. لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ ضروری ہے کہ ہم دینی علم حاصل کریں، اور اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم دنیاوی علم حاصل کریں. اور ہم غیروں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی معیار اور اسی درجہ بندی کے ساتھ ہمارے تعلیمی معیار کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم علم سے بالکل ناکارہ رہیں. پھر اس کے بعد ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی علم حاصل نہ کر سکیں، اور پھر اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دینی علم حاصل نہ کر سکیں. اور آخر میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جس سے وہ ہمیں مکمل طور پر دور کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ہم دونوں علم حاصل نہ کر سکیں، اکٹھا دونوں علم حاصل نہ کر سکیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے دین اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہماری ساری کامیابی کا راز اسی چیز میں ہے. اگر دین ہے تو ہم برقرار ہیں. ہماری 1400 سالہ جو زندگی اب تک دین اسلام کی گزری ہے اس کے پیش نظر اگر ہم دیکھیں تو جتنی ہمیں کامیابی ملی ہے اس میں بہت بڑا کردار دینی علم کا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ کامیاب ہیں اس میں دین کے ساتھ دنیاوی علم کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. جس دور میں ہم نے دین کے علم کے ساتھ دنیاوی علم پر بھی توجہ دی اس دور میں ہم سب سے بلند رہے. لیکن بعض حالات میں ایسا کرنا پڑا کہ چونکہ دنیاوی علم کو ثانوی درجہ حاصل ہے اس لیے اس کو مجبوری کے طور پر اس کو پیچھے چھوڑنا پڑا. لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں علم پر توجہ دیں، اور دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اکٹھا دونوں علم حاصل نہ کر سکیں. اس سلسلے میں ہندوستانی مسلمانوں نے بڑی کوششیں کی ہیں. ہم جانتے ہیں سیمی ایک گزشتہ تعلیمی سسٹم ایجوکیشن سسٹم جو وجود میں آیا تھا اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہندوستانی مسلمانوں نے بہت کوششیں کی ہیں. اس کی ایک مثال اور نظیر کے طور پر بروج ریئلائزیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 10-12 سال قبل کچھ
مقتدر حضرات نے مل کر ایک این جی او قائم کی تھی بروج ریئلائزیشن کے نام سے، اور اس کے جو اہم مقاصد تھے وہ 3 تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اسکول اور کالج کے جو طلباء ہیں ان کے اندر اسلامی علوم کی دلچسپی پیدا کی جائے، ان کے اندر ایسا شوق پیدا کیا جائے کہ وہ دینی علم کی طرف مائل ہوں، اور پھر ان کو اپنی ہی کتابیں مہیا کرا کے، اپنی نصابی کتابیں دے کر ہفتہ واری کورس کے ذریعے ان کو دینی علم سے ان کو بہرہور کیا جاتا تھا۔ پھر دوسرا اہم مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو مکمل گرامر اور اسپیکنگ کے طرز پر عربی زبان پر قدرت مہیا کی جاتی تھی، یعنی ان کو اس طرز پر پڑھایا جاتا تھا کہ اگر وہ قرآن و حدیث خود سمجھنے کی کوشش کریں تو خود سمجھیں بھی، اور اس کے علاوہ اگر کبھی موقع ہو عربی بولنے یا اس کو سمجھنے کا تو وہ خود بول اور سمجھ سکیں۔ اور تیسرا اہم مقصد یہ تھا کہ وہ ایکیڈمک سبجیکٹ کے اندر ان کے اندر مہارت پیدا ہو، اور ساتھ میں ان کے اندر تفکیری اور اختراعی مادہ پیدا ہو، کریٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہو، کہ وہ اپنے پہلوں کی تقلید کو دیکھتے ہوئے نہ چلیں بلکہ ضرورت کے بقدر اپنی ایجادات بھی پیش کر سکیں، ایک مجتہدانہ انداز میں ہر چیز کو دیکھیں، اور جو ضرورت ہو خود اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ 3 مقاصد تھے۔ اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 مقصد کیوں تھے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف دین کا علم حاصل کرنے والا جو طبقہ ہے ہمارے ملک میں وہ انتہائی کم ہے، اور کم کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف 2.5 اور 3% ہے پورے ہندوستانی مسلمان میں، اور اس کے بعد اگر کوئی بڑا طبقہ ہے تو وہ ہے دنیاوی علم حاصل کرنے والا۔ یہ اچھی بات ہے کہ ایک بڑا طبقہ دنیاوی علم کی طرف مائل ہے، لیکن چونکہ وہ دین کی طرف اتنا راغب نہیں ہوتا اور دینی علوم سے چونکہ ناواقف رہتا ہے، اس لیے بہت سارے میدان میں وہ مار کھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا اصل سرمایہ حیات، اصل جو کامیابی کا راز ہے وہ دین اسلام اور قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، اگر اس سے ہم ناواقف ہو گئے تو بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں ظاہری اسباب اور وسائل بہت ہوں۔ دنیاوی علم جو ہے وہ ایک طریقے سے فن کا درجہ رکھتا ہے، ظاہری اسباب اور وسائل ہیں، اور ایک روحانی اور دینی اخوت کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ دینی علوم ہے۔ ہمیں دینی علوم ایک مکمل انسان بناتا ہے، ہمارے اندر اخلاق اور انسانی اور اسلامی اخوت اور حمیت بیدار کرتا ہے، اور دنیاوی علم ہمارے ہاتھ میں ظاہری اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے کہ ہم زندگی کو کس طریقے سے معاشرتی سطح پر جی سکیں۔ تو اس لیے اس این جی او نے 2 جو اہم مقاصد اپنے بنائے تھے وہ یہی تھے کہ ایک تو اسلامیات پر توجہ دی جائے اور دوسرے عربی زبان پر قدرت حاصل کی جائے، جس سے جو عام دنیاوی علم حاصل کرنے والا طبقہ ہے وہ دین کی طرف مائل ہو سکے، اور تیسرے یہ ہے کہ جو ایک تقلید کا مادہ جموعت پیدا ہو گیا ہے ہر شخص کے اندر، کہ ہر طالب علم صرف رٹی رٹائی چیزیں یاد کر کے اور ایگزام میں پاس ہو کر ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود مکمل طور پر اپنے آپ کو پیش کر سکیں، بس وہ ڈگری حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اس کا ایک کامیابی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کوئی نوکری حاصل کر سکیں یا کوئی الگ سے کمپنی یا کارخانہ شروع کر سکیں۔ تو اس لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے ان کے اندر ایک تفکیری مزاج پیدا کرنا ان کا مقصد تھا۔ اور ہم اگر اس کی تاریخ دیکھیں بروج ریئلائزیشن کی، تو یہ این جی او اتنی کامیاب تھی کہ صرف 2-3 سالوں میں صرف ہندوستان کے اندر، حالانکہ اس کے مراکز یو پی، بہار وغیرہ بڑے صوبوں میں نہیں آئے تھے، صرف مہاراشٹر، کرناٹک اور تمل ناڈو وغیرہ اور کیرلا میں اس کے مراکز تھے، لیکن صرف 2-4 سالوں میں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ اس سے تقریباً
10 لاکھ سے زائد طلبہ جڑ گئے تھے. 10 لاکھ سے زائد طلبہ اسکول اور کالج کے جڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کئی مدارس ایسے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ خود کو منسلک کر لیا تھا اور جوڑ لیا تھا, اور جس طرح اس کے ہفتہ واری پروگرام ہوتے تھے ان ہفتہ واری پروگرام میں اپنے طلباء کو بھیجتے اور مکمل طور پر ان کے کورس اور نصابیات کو پڑھاتے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہندوستان سمیت اس کے تقریباً 14 ممالک میں اس کے مراکز قائم تھے, اور مکمل کامیابی کے ساتھ یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا. اور یورپین ممالک میں چونکہ بعض بڑی یونیورسٹیوں سے منظوری لینی ضروری تھی, اس لیے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی وغیرہ کے ذریعے سے اس کو منظوری ملنے والی بھی تھی. لیکن اس کی اتنی قلیل مدت میں اتنی زیادہ کامیابی دیکھنے پر دشمنوں کو یعنی برداشت نہیں ہوا, اور جس طرح انہوں نے سیمی کو جو اس سے تقریباً 20 سال پہلے وجود میں آئی تھی, سیمی کو ختم کر دیا تھا, اسی طرح اس این جی او کو ختم کرنے کی کوششیں شروع ہوئی. اور اس طرح ختم کیا گیا کہ پہلے اس کے تقریباً 2 درجن افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے اوپر داعش کا الزام لگا کر مکمل طور پر جیل میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد اس کے جتنے مراکز تھے اور ممبئی میں جو ہیڈ کوارٹر تھا اس ہیڈ کوارٹر کو اور اس کے افراد کو مکمل طور پر اے ٹی ایس اور سی بی آئی وغیرہ کے ذریعے بہت زیادہ پریشان کیا گیا. ہر 2-4 دن پر ان کے پاس سی بی آئی اور اے ٹی ایس کی ٹیم آ جاتی تھی اور چھان بین کے بہانے ان کو پریشان کیا جاتا. پھر کچھ مہینے بعد اچانک اس کے جو ہیڈ تھے داؤد ویز صاحب اور ان کے ساتھ 2-3 اہم ارکان کو بہانے سے بلایا گیا اور بہانے سے بلا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور جب ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد جتنے بھی اس کے مراکز تھے مکمل طور پر تمام مراکز کو ختم کر دیا گیا, اور ان کو ختم کرنے کے بعد ان کی نصابی کتابیں جتنی تھیں ان پر قبضہ کر لیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو اور ان کے جتنے افراد منظر عام پر آئے ان کو گرفتار کر کے کچھ دن بعد چھوڑ دیا گیا. مقصد صرف یہ تھا کہ اس پورے سسٹم کو, یہ ایجوکیشن سسٹم جتنا کامیاب تھا اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. آج کل کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں نے یا کم از کم ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اس میں مذہبی طبقہ کا بہت بڑا رول ہے. حالانکہ اگر ہم ہندوستان میں آزادی کے بعد, آزادی سے پہلے تو ہم ہی فائق تھے, ہر تعلیمی میدان میں ہم ہی آگے تھے, لیکن آزادی کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو تعلیمی تاریخ میں ہم نے بہت کوششیں کی ہیں, اور اسی میں بہت سارے اہم این جی او اور دوسرے تعلیمی نظام آتے ہیں. اس کو ہم دیکھیں بروج ریئلائزیشن کو, تو اس میں بھی مذہبی طبقے کا بہت بڑا رول تھا. مولانا رضی الدین ندوی جیسے اہم علماء نے اس کو پروان چڑھانے اور بلند کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن چونکہ غیروں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی کہ ہم دونوں علوم سے ایک ساتھ بہراور نہ ہو سکیں, اس لیے سازشی اور منصوبہ بند طریقے پر اس کو ختم کر دیا گیا. خیر, کہنے کا اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم عموماً ہمارے عام طبقوں میں یہ مزاج ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ صرف دینی علوم ضروری ہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ صرف دنیاوی علوم ضروری ہے. یہ غلط ہے, یہ تقسیم ہی غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم دین اور دنیا کو الگ کر دیں تو یہ تو اسلام کی روح کے منافی ہے. ہم نے اپنی کامیابی کی جتنی روشن ماضی کی تاریخ دیکھی ہے اس میں غور کرنے والوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا تھا, اس لیے اتنے کامیاب تھے. اس لیے آج پھر ایک حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہ دنیا سے کٹے اور نہ دین سے کٹیں. اگر کوئی طبقہ ایسا ہے کہ جو صرف دینی علوم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو چاہیے کہ دنیاوی علوم کی طرف بھی مائل ہو اور مکمل طور پر مائل ہو, جتنا ہو سکے اتنا مائل ہو. ضروری نہیں کہ ہر شخص پورا دنیاوی علم حاصل کرے اور پورا دینی علم حاصل کرے.
اس کے لیے تو پوری عمر بھی کم پڑ جائے گی، لیکن جتنا ہو سکے ضرور کرے۔ ہم اگر اپنی مقامی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہمارے علاقے میں اور محلے میں اس طریقے پر ہمارا پورا طبقہ انتہائی بچھڑا ہوا ہے۔ نہ ہم دینی علوم میں بہت آگے ہیں اور نہ ہی دنیاوی علم میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ مزاج جس نے بھی بنایا ہو اور جس طریقے سے بھی بنا ہو، لیکن آج حالات کے تقاضے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مقامی بنیاد پر بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور جتنا ہو سکے ہم دونوں علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بس اتنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔